السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ اور ہماری جو بک ہے حالیہ اکبر کی شاعری کا خصوصی مطالعہ، اس کا جو کوشچن ہے، میں نے نوٹس جو بنائے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو آج میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کے کون کون سے ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی، اور ان کی ایک ہی ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ پہلے میں ان کا انٹرو کروا دیتی ہوں کہ کون کون سے کوشچنس ہیں ان میں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ فرسٹ کوشچن میں آپ کا آ جاتا ہے حالیہ اکبر کی شاعری کا خصوصی مطالعہ اور حالیہ کی غزل گوئی، اور یہ ہم نے بک تنقید کے نوٹس میں بھی یہی والا کوشچن کیا تھا، اور میں نے ڈسکرپشن میں اسی کا لنک دیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مولانا حالی کی نظم نگاری انجمن پنجاب کے حوالے سے، یہ اس کا سیکنڈ کوشچن ہے۔ دین اس کے بعد آ جاتا ہے مولانا حالی کی قومی ملی شاعری مزدس مجد وزر اسلام اور دیگر ملی نظموں کے حوالے سے، اس کی ہیرنگ سی اور اس کا کوشچن۔ یہ میں آپ کو اس لیے ڈیفائن کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے میری کون کون سی ویڈیوز دیکھی ہیں، کون کون سی نہیں، اور ایک ہی جگہ پہ آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں، کہ اگر آپ نے اس بک کا کوئی بھی کوشچن مس آؤٹ کر دیا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکیں۔ اور اب میں نے اپنے چینل کی سیٹنگ بھی چینج کر دی ہے، آپ کو ساری ویڈیوز شو ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کوشچن نمبر 4، اکبر الہ آبادی کی غزل گوئی، اور اس کے بعد ہے اکبر کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری۔ اس بک میں جو میں نوٹس میں کروا رہی ہوں، اکبر کے 2 کوشچنز ہیں اور حالی کے 3 کوشچنز ہیں، اور انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں آپ کی بہت زیادہ چوائس بھی ہوتی ہے۔ دوسرا، اس میں پوئٹری کا بھی حصہ آنا ہے، ابھی وسیع ہو جاتا ہے۔ اب مولانا الطاف حسین حالی جو عمرانی نقاد ہیں، ان کی حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی بطور عمرانی نقاد حالات زندگی۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں دلی میں پیدا ہوئے۔ مغل عہد کے زمانے میں حالی نے خاندان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ حالی 8 برس کے تھے جب ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے بڑے بھائی نے کی۔ حالی نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر فارسی کی تعلیم سید جعفری سے حاصل کی۔ نواب کی صحبت نے مولانا حالی کی شاعری کو چمکا دیا یا چمک اٹھی۔ تقریباً 8 سال تک مستفید رہے، پھر دلی آ کر غالب کی شاعری اختیار کی۔ آزاد کے ساتھ مل کر شاعری بھی کرتے رہے۔ 1904 میں انگریزی حکومت نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا اور بالآخر 31 دسمبر 1916 کو پانی پت میں وفات پائی۔ اور حالی کی مشہور تصانیف، یہ حالی کی تصانیف یہ آپ الگ سے ہیڈنگ دیں گے۔ اس کے بعد حالی کی چند اہم تصانیف درج ذیل ہے: مجلس حالی، یادگار حالی، یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سعدی، مجلس نساء، شکوہ ہند۔ باحیثیت شاعر مولانا حالی کو شاعری میں بلند مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اردو کی سب سے طویل نظم مجلس حالی لکھی۔ اس کے علاوہ فطرتی شاعری کرنے والے یہ پہلے شاعر تھے۔ ان کا اصل میدان نظم تھا، اگرچہ انہوں نے مثنویاں بھی لکھیں۔ ان کی شاعری کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کو ان کے اصل کے ساتھ جوڑنا تھا، ان کو اسلام دین کی طرف راغب کرنا تھا اور روشن مستقبل کی طرف گامزن کرنا تھا۔ تنقید نگاری: حالی اردو تنقید کے بانی شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی جس نے اردو شاعری کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ یہ کتاب اب تک اردو میں پہلا اور آخری تنقیدی کارنامہ ہے۔ اس میں شاعری کے اصولوں پر بحث کی گئی ہے اور اردو شاعری کے مختلف اصناف پر نظر ڈال کر ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آ جاتا ہے حالی کا اسلوب نگارش۔ مولانا حالی سر سید کے داغستانی فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب پر سر سید کا گہرا اثر ہے۔ سادگی، مدانویسی، بے ساختہ پن اور مفتکی انداز نگارش ان کا طرز امتیاز ہے۔ حالی کی سادگی صرف الفاظ کی سادگی نہیں ہے بلکہ ان کے خیالات میں بھی سادگی ہے۔ وہ پیچیدہ بات نہیں کرتے بلکہ بات کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات قارئین
کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ حالی کے اسلوب کی چند خصوصیات: تنوع مضامین۔ تنوع کا مطلب ہوتا ہے ورائٹی ہونا۔ حالی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اردو میں سائنسی، ادبی، تنقیدی اور شاعرانہ مواضع میں بہت کامیابی سے پیش کیے۔ ان کی تحریروں میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے اور ہر موضوع کا رنگ نظر آتا ہے۔ حسن تخیل۔ حالی کے نثر پاروں میں تخیل کی کارفرمائی موجود ہے جو ان کی تحریروں میں شاعرانہ دلکشی کا واحد سبب ہے۔ سادگی سلاست۔ حالی نے بھی سر سید کی طرح عام اور سادہ زبان کو ترجیح دی۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بیان ایسا اور اتنا سادہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ تحریر کو پڑھ کر آسانی سے سمجھ سکے۔ اور اب بقول سادگی سلاست کے پوائنٹ میں ہی آئے گا۔ بقول مرچند، شاعری کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ تشبیہ استعارے کا استعمال۔ تشبیہ استعارہ میں کیا، جس میں آپ کوئی ایگزامپلز دیتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ آپ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ حالی نے اپنی تصانیف میں تشبیہ استعارے کا استعمال بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے، اس وجہ سے ان کی تحریروں میں ایک خوشی کی لہر ہے۔ وہ تشبیہ کے ذریعے اپنے خیالات کو زیادہ واضح بنانا چاہتے۔ تشبیہ استعارہ کا آپ تبھی استعمال کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز واضح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور میں بھی کوئی ایسا کنسیپٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، اور وہ کنسیپٹ اس کو تشبیہ دی جائے گی یا اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا جس چیز کو آپ جانتے ہو، تاکہ آپ جو نہیں جانتے اس کو بھی جان سکیں۔ اور نیکسٹ ہے سائنٹیفک تحریر۔ حالی کے اسلوب بیان کو سائنسی تحریر بھی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جذباتی تحریر نہیں لکھتے تھے بلکہ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا ہی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انگریزی الفاظ کا بکثرت استعمال۔ حالی کے اسلوب میں بھی سر سید احمد خان کی طرح انگریزی الفاظ کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ حالی سر سید کے زیر اثر تھے، وہ ان کی طرح اپنی تحریروں میں انگریزی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ دیگر زبان کے الفاظ۔ حالی اپنی نثر میں انگریزی الفاظ کے علاوہ دیگر ہندوستانی زبانوں کے الفاظ بھی شامل کیے ہیں، جن میں فارسی، عربی، ہندی وغیرہ شامل ہیں۔ ادب برائے زندگی مقصدیت۔ مولانا حالی ادب برائے زندگی کے قائل تھے، اگرچہ وہ شعر کی تاثیر سے بھی بڑے مصرف تھے، مگر نثر کی اہمیت افادیت کو بھی بخوبی سمجھتے تھے۔ وہ صرف دلوں کو متاثر کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ لوگوں کے ذہنوں اور ان کی سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے اور انہیں کامیابی کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ حالی کے ہر کام میں مقصدیت پائی جاتی ہے۔ ان کے تمام تحریروں، شاعری، سوانح عمریاں اور تنقیدی وغیرہ ہر چیز میں مقصدیت نمایاں ہے۔ دھیما پن۔ مولانا الطاف حسین حالی کے انداز بیان میں دھیما پن پایا جاتا ہے۔ وہ ہر بات کو بہت پر اثر اور شگفتگی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ پڑھنے والے کے اوپر اس کا اثر ہو جائے، اور ان کے دھیمے پن کی وجہ سے ان کی تصانیف کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ مبالغہ سے پرہیز۔ مبالغہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا، وہ جو ان کی تصنیف میں بالکل نظر نہیں آتا۔ حالی کے نثر میں مبالغہ رائی کا عناصر نہیں پایا جاتا۔ ان کا خیال ہے کہ مبالغہ شاعری کی چند ایک اصناف میں تو جائز ہو سکتا ہے، مگر نثر میں اس کی گنجائش نہیں۔ استدلالیت اور عقلیت۔ مولانا الطاف حسین حالی چنانچہ سر سید کی تحریک سے وابستہ تھے۔ اس تحریک کے لکھنے والوں کے نصب العین تھا کہ وہ بات ایسی نہ کی جائے جسے عقل تسلیم نہ کرے، اس لیے ہر ادیب نے تاکیل پسندی پر زور دیا۔ سر سید کی تمام تحریروں میں ان کی بنیادی صنف عقلیت پر ہے۔ حالی کی سوانح عمریوں میں بھی یہ صنف نہایت واضح ہے۔ حالی نے تاکیل پسندی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور بلکہ وہ اپنے ہم عصروں سے بھی آگے اور موضوع اور بیان کے اعتبار سے بھی عقلیت سے باہر نہیں آتے تھے۔ ان کی تحریروں میں استدلالیت اور عقلیت پائی جاتی ہے۔ حالی بطور عمرانی نقاد۔ مولانا حالی نے اپنی ذات اور اپنے فن کو قوم کی امانت سمجھتے ہوئے قوم کے لیے وقف کر دیا۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن اپنی کتاب اردو تنقید کا عمرانی داستان میں مولانا
حالی کو پہلے باقاعدہ نقاد ہی نہیں بلکہ پہلے باقاعدہ عمرانی نقاد نائب کرتے ہیں۔ بقول نذیر شاہنواز، الطاف حسین حالی اردو کے پہلے باقاعدہ عمرانی نقاد ہیں جو ادب اور زندگی کے تعلق کو نہایت واضح طور پر محسوس کرتے ہیں، چنانچہ وہ شاعری کو سماجی زندگی کا تابع اور مادی و خارجی ماحول کا پابند خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے سماجی زندگی اور خارجی ماحول کے لیے ہر جگہ سوسائٹی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مولانا حالی نے شاعری کے تاثیر کے حوالے سے جو مثالیں درج کی ہیں وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سماجی اہمیت کی نمایاں کرتی ہیں۔ ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ شعر کی تاثیر سے معاشرے اور ملک کے قوم کی ترقی کا کام لینا چاہیے۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، شعر و شاعری حالی کے خیال میں سوسائٹی کے تابع ہوتی ہے، ان دونوں کا چول دامن کا ساتھ ہے۔ عموماً شاعری سوسائٹی سے متاثر ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاعری کا اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ حاصل کلام مولانا حالی نے سوسائٹی پر شاعری اور شاعری پر سوسائٹی کے اثرات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے ناقدین حالی کی اس بات سے متفق ہیں کہ حالی ہی وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے ادب اور زندگی کے رشتے کو دریافت کیا۔ وہ اردو ادب کے پہلے عمرانی نقاد ہیں جنہوں نے اردو ادب کے لیے ایک ایسا ذہن تیار کیا جو نئے نئے افکار، خیالات اور نظریات کو قبول کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوشچن۔ مولانا حالی کی نظم نگاری انجمن پنجاب کے حوالے سے حالات زندگی۔ انجمن پنجاب کے اہم مقاصد۔ انجمن پنجاب کے ابتدائی جلسوں میں مضامین پڑھنے والوں کے نام، مولانا حالی کی نظمیں، یہ ساری آپ کی ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے برکھا رود، نشاط امید، حب وطن، یہ ان کی نظمیں ہیں، اور ان کی پھر اس کے بعد ایک کوٹیشن آپ کی ہیڈنگ آئے گی مولانا حالی کی نظموں پر ایک نظر، اور یہ ان کے نظموں کے نام ہے۔ اس کے بعد سادگی، سلاست، دھیما پن اور تشبیہ استعارہ کا استعمال، ادب برائے زندگی، مقصدیت، استدلالیت، عقلیت۔ نیکسٹ وہ کوٹیشنز جو آپ نے اس کوشچن میں ایڈ کرنی ہے، اور میں اس کو بھی پڑھوں گی نہیں، یہ جب کوشچن میں آگے ساری ہیڈنگز ریڈ کروں گی تو یہ ان میں کر دوں گی۔ یہ آپ کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ نوٹس بنا رہے ہیں، اگر آپ سارا نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ چیزیں لکھی ہوں، آپ کے پاس یہ ہیڈنگز لکھی ہوں جو آپ کی فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہو، اور یہ جو ساری آپ کی کوٹیشنز ہیں ان کو آپ نے لکھا ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو کون سے ہیڈنگ میں کون سی کوٹیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے، کہ آپ کم محنت میں بھی آپ اچھا امپریشن دے سکیں۔ مولانا حالی کی نظم نگاری انجمن پنجاب کے حوالے سے حالات زندگی۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت دلی میں پیدا ہوئے۔ مغل عہد کے دور میں ان کے خاندان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ حالی ابھی 8 برس کے ہی تھے کہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر ان کی پرورش ان کے بڑے بھائی نے کی۔ پہلے حالی نے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر فارسی کی تعلیم سید جعفری سے حاصل کی۔ نواب کی صحبت سے مولانا حالی کی شاعری چمک اٹھی۔ تقریباً 8 سال تک مستفید رہے، پھر دلی آ کر غالب کی شاگردگی اختیار کر لی۔ آزاد کے ساتھ مل کر شاعری بھی کرتے رہے۔ 1904 میں انگریزی حکومت نے حالی کو شمس العلماء کا خطاب دیا اور بالآخر 31 دسمبر 1916 کو پانی پت میں وفات پائی۔ انجمن پنجاب جدید شاعری اس وقت عروج پر آئی جب قدیم دلی کالج کا خاتمہ ہوا اور کالج کو لاہور منتقل کرنے کے بعد گورنمنٹ کے تحویل میں دے دیا گیا۔ چنانچہ علم و ادب کی شمع جو کہ لاہور کی طرف روانہ ہو چکی تھی، اس شمع کے قافلے کو آگے پڑھنے والوں میں الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، پنڈت منپھول اور پیارے لال اشوب پیش تھیں۔ جب لاہور میں گورنمنٹ کالج مارز وجود میں آیا تو ڈاکٹر لائٹرز کو اس کالج کا سربراہ بنایا گیا۔ ان کی کاوشوں سے انجمن پنجاب کے نام سے مرسوم ہوئی۔ انجمن پنجاب میں
ہونے والے ان مشاعروں کا بڑا مقصد سرکاری اداروں کے لیے منتخب موضوعات پر نظمیں فراہم کرنا تھا، لیکن یہ مشاعرے اس حد تک محدود نہ رہے بلکہ ان میں یہ بھی کوشش کی گئی کہ اردو شاعری کو عشق و عاشقی کے روایتی موضوعات سے نجات دلائی جائے۔ انجمن پنجاب کے اہم مقاصد یہ ہیں کہ قدیم مشرقی علوم کا احیاء، دیسی زبانوں کے ذریعے عوام میں تعلیم کا فروغ، صنعت اور تجارت کی ترقی، علمی ادبی مسائل کا ادراک، معاشرتی اور سیاسی مسائل پر نظر۔ انجمن پنجاب کے ابتدائی جلسوں میں مضامین پڑھنے والوں کے نام اور ان لوگوں میں جن لوگوں نے مضامین پڑھے ان کے نام یہ ہیں: مولانا محمد حسین آزاد، پنڈت منبھول، مولوی عزیز الدین، ڈاکٹر لائٹس، پروفیسر علمدار حسین وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا حالی کی نظمیں۔ حالی نے انجمن پنجاب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے 10 مشاعروں میں سے صرف 4 میں شرکت کی اور ان کی 4 نظمیں برکھا رود، نشاط امید، حب وطن، ناظر رحم و انصاف پڑھیں۔ ان 4 نظموں کو اردو نظم نگاری کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، حالی نے یہ نظمیں ایک بدلتے ہوئے ماحول کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک مخصوص اصلاحی تحریک کے زیر اثر لکھی۔ ان نظموں میں مغرب کا گہرا اور براہ راست اثر نہیں ہے، لیکن بلاواسطہ طور پر یہ مغرب کے زیر اثر ضرور لکھی گئی ہیں اور ان میں موضوع اور انداز بیان دونوں کے اعتبار سے ایک جدت نظر آتی ہے۔ مولانا حالی کی نظموں پر ایک نظر۔ مولانا حالی نے اپنی نظمیں مثنویوں کی شکل میں تخلیق کی ہیں اور یہ انجمن پنجاب کے تحت لکھی گئی ہیں۔ برکھا رود، یہ نظم حالی نے 1874 میں لاہور میں لکھی۔ حالی اردو کے بڑے قادر الکلام شاعر ہیں، زبان و بیان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اس نظم میں گرمی کے موسم کی شدت کو بیان کیا ہے اور گرمی کے حالات میں انسان اور جانوروں پر کیا گزرتی ہے۔ اسی عالم میں موسم برسات آ جاتا ہے، گرمی کی ساری کوفت اور شدت دور ہو جاتی ہے۔ مردہ تنوں میں جان سی آ جاتی ہے اور چاروں طرف برکھا شروع ہو جاتی ہے، جس سے چاروں طرف ہریالی نظر آنے لگتی ہے۔ اس نظم کی منظر نگاری نظم کی دلکشی میں اضافے کا باعث ہے۔ اس نظم میں جذبہ الفت انتہائی عروج پر ہے۔ اس کے لیے ان کے اشعار جو ہیں وہ ملاحظہ کرتے ہیں: گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، آتی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، بچوں کا ہوا تھا حال بے حال، کملائے ہوئے پھول سے گال۔ حالی نے اس نظم میں تہذیب و معاشرت میں جو خرابیاں تھیں ان کو کس طرح دور کیا جائے اور اس نظم میں بیان کر دیا۔ برسات کے موسم میں غریبوں پر جو دکھ اور مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں ان کا مداوع اس نظم میں خوب کیا ہے۔ برسات میں بازاروں کا جو حال ہوتا ہے ان کا نقشہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح کھینچا ہے: بازار پڑے تھے سارے سنسان، آتی تھی نظر نہ شکل انسان۔ حالی جدید اردو شاعری کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں نرمی اور آواز میں درد ہے اور انداز بیان نہایت سادہ اور آسان ہوتا ہے۔ قول صالحہ عابد حسین، برکھا رود پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالی کا مشاہدہ کتنا گہرا، نظر کتنی باریک تھی اور مشاہدہ قدرت اور مناظر فطرت کو انہوں نے کس قدر غور سے دیکھا ہے۔ نشاط امید انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پڑھی جانے والی نظموں میں سے کی دوسری نظم ہے اور جسے حالی نے 3 اگست 1874 کو منعقد ہونے والے مشاعرے میں پڑھا تھا اور اس نظم کے 89 اس کے بند ہیں، اس کے اشعار ہیں۔ اس نظم کے عنوان ہی سے ظاہر ہے
کہ انسان کے دل میں اگر امید کے دیے بجھ جائیں تو اس کے دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ امنگیں اور امیدیں ہی دل کو تر و تازہ رکھتی ہیں۔ ویسے بھی نا امیدی کفر کے نزدیک ہے۔ دنیا تو امید ہی کے بلبوتے پر قائم دائم ہے۔ مولانا حالی نے اس نظم میں امید کو مذہب و تاریخ سے ثابت کیا ہے۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ پر امید شخص کیسے خوش ہوتا ہے اور نا امید شخص کس طرح ناکامی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ نظم اس دور کی یادگار نشانی ہے جب مسلمانوں کے قلوب و اذہان پر خوف، حسرت، یاس اور قنوطیت کے بادل منڈلا رہے تھے۔ مولانا حالی نے سوچا کہ اس طرح مسلمان قوم ہمیشہ کے لیے زوال کا شکار ہو سکتی ہے۔ اے میری امید، میری جان نواز، اے میرے دل سوز، میری کارساز، ہوتا ہے نا امیدیوں کا جب ہجوم، آتی ہے حسرت کی گھٹا جھوم جھوم۔ حب وطن یہ نظم ان کی پڑھی جانے والی مشاعرے میں تیسری نظم تھی انجمن پنجاب کی مشاعرے میں، اور حالی اس نظم سے حب وطن سے مراد اپنے آبائی وطن سے لیتے ہیں۔ اس نظم کا موضوع وطن کی محبت یہ حالی نے اپنی ذہنی کیفیت میں لکھی جو ان پر اپنے آبائی گاؤں یعنی پانی پت سے دور ہونے کی وجہ سے طاری تھی۔ حالی اس نظم کا آغاز اس نفسیاتی حقیقت سے کرتے ہیں کہ وطن سے دوری انسان کو اس قدر غمزدہ اور مردہ بنا دیتی ہے کہ حسین مناظر فطرت جن میں آسمان، ستارے، زمین کی گلزار، پہاڑوں کی دل فریب فضائیں، بلبل کے نغمے وغیرہ شامل ہیں کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ تم میں دلکشی کیوں باقی نہیں رہی؟ کیا تم بدل گئی ہو یا پھر شاعر کا ذہن تبدیل ہو گیا ہے؟ حالی وطن کی دوری کو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور شدت میں بیان کرتے ہیں۔ حالی فرماتے ہیں، اے وطن، اے میرے بہشت بری، کیا ہوئے تیرے آسماں زمیں؟ کہ میرے وطن جو میری جنت تھا کیا ہو گیا تیرے آسمان اور زمین کو؟ رات اور دن کا وہ سما نہ رہا، وہ زمیں وہ آسمان نہ رہا۔ جان جب تک نہ ہو بدن سے جدا، کوئی دشمن نہ ہو وطن سے جدا۔ شعر بہت اچھا لگا ہے۔ رات اور دن کا وہ سما نہ رہا، وہ زمیں وہ آسمان نہ رہا۔ صالحہ عابد حسین لکھتی ہیں، حب وطن نہ صرف ان نظموں میں بلکہ اس موضوع پر آج تک جتنی نظمیں اردو میں لکھی گئی غالباً ان سب سے بہترین تھی۔ روایتی دلکشی، حسن و ادا اور سلاست بیان کے لحاظ سے بھی اور خیال کے لحاظ سے بھی۔ رحم و انصاف یہ ان کی جو تھی چوتھی پڑھی جانے والی نظم تھی، اور یہ 111 اشعار پر مشتمل تھی، اور یہ چھٹے مشاعرے میں پڑھی گئی تھی جو کہ تھا 14 نومبر 1874 میں منعقد ہوا تھا۔ یہ نظم ایک مباحثے اور مکالمے کی صورت میں لکھی گئی۔ یہ رحم و انصاف کے درمیان ایک خوبصورت مناظرہ جس میں دونوں اپنے اپنے اوصاف بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اپنی برتری فوقیت جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحم اپنی اہمیت پر نازا ہے تو انصاف اپنی لڑائی پر فخر کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان ہونے والے اس مناظر کا فیصلہ آ کر عقل کرتی ہے اور انہیں اس حقیقت سے آشنا کرتی ہے کہ اپنی جگہ دونوں کی اہمیت جو ہے وہ مسلم ہے، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے۔ رحم کے بغیر انصاف بے معنی ہے اور انصاف کے بغیر رحم بے حیثیت ہے۔ رحم ادھر عدل سے کہتا ہے کہ تو ہے کیا چیز، اور ادھر رحم کو ہے عدل سمجھتا نا چیز۔ نظم کے آخر میں رحم اور انصاف ایک ہو جاتے ہیں۔ رحم اور عدل سے جب عقل نے تقریر کی اور دی ساتھ ہی حالی نے شہادت اس کی۔ یہ موضوع معاشرتی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے اور اس نظم میں معاشرے کی اصلاح مقصود ہے۔ مولانا حالی نے
ان کی اہمیت اجاگر کی ہے اور اردو ادب میں ایک انوکھی چیز کا اضافہ کیا ہے۔ اور باقی سارے جو پوائنٹس ہیں یہاں تک آپ کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ آگے ہے سادگی، سلاست، دھیما پر، تشبیہ استعارہ، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کے نظم نگاری کی خصوصیات ہیں، جو کہ آپ کو پچھلے کویسچن میں پڑھا دی گئی ہیں۔ ایک دفعہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، یا آپ اس لیول پہ ہیں کہ اس کے بارے میں خود سے لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ دیگر میلی نظموں کے حوالے سے، اور اس کے جو کی پوائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ حالات زندگی، حالی کی تصانیف، حالی بحیثیت شاعر، قومی اور ملی شاعری، مد جزر اسلام، حالی کی قومی نظموں کا جائزہ، حب وطن، پھوٹ اور ایکے کا مناظرہ، مناجات بیوہ، شکوہ ہند، سادگی، سلاست، تشبیہ استعارے کا استعمال، ادب برائے زندگی، مقصدیت، انگریزی الفاظ کا استعمال، دیگر زبان کا استعمال۔ اور یہ ہمارے ویڈیو کا انٹرو ہو گیا، جس میں آپ کو کی پوائنٹس مل گئے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس لیے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کا مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے ہمارے کی پوائنٹ، اور آگے چل کے ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ حالات زندگی، مولانا الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت دلی میں پیدا ہوئے۔ مغل عہد کے زمانے میں حالی کے خاندان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ حالی 8 برس کے تھے کہ جب ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے بڑے بھائی نے کی۔ حالی نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر فارسی کی تعلیم سید جعفری سے حاصل کی۔ نواب کی صحبت نے مولانا حالی کی شاعری چمک اٹھی۔ تقریباً 8 سال تک مستفید رہے، پھر حالی دلی آ کر غالب کی شاعری اختیار کر لی۔ حالی کی تصانیف: مجلس حالی، یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سعدی، مجلس النساء، شکوہ ہند، حب وطن، مناجات بیوہ۔ حالی بحیثیت شاعر، مولانا حالی کو شاعری میں بلند مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اردو کی سب سے طویل نظم مجلس حالی لکھی۔ اس کے علاوہ فطری شاعری کرنے والے یہ پہلے شاعر تھے۔ ان کا اصل میدان نظم تھا، اگرچہ انہوں نے مثنویاں بھی لکھیں۔ ان کی شاعری کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کو ان کے اصل کے ساتھ جوڑنا تھا، ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا تھا اور روشن مستقبل کی طرف گامزن کرنا تھا۔ قومی اور ملی شاعری: مولانا الطاف حسین حالی کی قومی اور ملی شاعری کے حوالے سے جو نظم مرکزی اہمیت کی حامل ہے وہ مجلس مد جزر اسلام ہے، اور یہ ایک رجحان ساز نظم ہے جس کی مثال اس سے قبل اردو شاعری میں نہیں ملتی۔ بقول رام بابو سکینہ، یہ ایک الہامی کتاب ہے۔ اس کو تاریخ ارتقاء ادب اردو میں ایک سنگ نشان سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک ستارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا ہے۔ اس سے ہندوستان میں قومی اور وطنی نظموں کی بنیاد پڑی۔ حالی نے یہ کتاب سر سید کے کہنے پر لکھی۔ سر سید اس پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے یہ حالی سے یہ نظم لکھوائی، بلکہ وہ اپنے اس کام کو اعمال حسنہ میں شمار کرتے ہیں اور اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں۔ حالی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: بے شک میں اس کا محرک ہوا اور اس کو میں اپنے ان اعمال حسنہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا پوچھے گا تو کیا لایا ہے، میں کہوں گا کہ حالی سے مجلس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ مجلس مد جزر اسلام، یہ نظم حالی نے 1886 میں لکھی۔ حالی نے جب یہ مجلس لکھی اس وقت مسلمانان ہند کی سیاسی، سماجی، اقتصادی حالت بہت خراب تھی۔ 1857 میں ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اس کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی، اور پھر انہیں کچلنے کے بعد جن مظالم کا نشانہ بنایا وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس کے بعد مسلمان مسلسل زوال کا شکار ہوئے، اور جب یہ مجلس لکھا گیا اس وقت وہ زوال کی انتہائی پستیوں کو چھو رہے تھے، مگر ستم یہ تھا کہ انہیں اپنی حالت کا ذرا احساس نہ تھا۔ زوال کے ان حالات میں سر سید نے قوم کی
گاتی کشتی کو سہارا دیا، اس کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا اور تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے علی گڑھ درسگاہ کی بنیاد ڈالی۔ حالی سر سید کے اصلاحی پروگرام میں ان کے شانہ بشانہ چلے، اپنی شاعری اور نثر دونوں میں اصلاحی کام کیا۔ اس سلسلے میں ان کا سب سے زیادہ اہم کام ہی نظم مدجزر اسلام ہے۔ مدجزر اسلام 294 بندوں 294 شعروں پر مشتمل ہے، جس میں حالی نے انتہائی دل سوزی کے ساتھ مسلمانوں کے عروج زوال کی داستان پیش کی ہے۔ نظم کے آغاز سے قبل حالی نے ایک ربائی لکھی ہے جس میں مسلمانوں کے زوال کی انتہا دکھائی ہے۔ اس میں حالی نے اسلام سے قبل عرب کی مذہبی، تہذیبی، سماجی اور اخلاقی حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس دور کے عرب باشندے خدائے واحد کی پرستش کرنے کی بجائے اصنام پرستی میں مشغول تھے۔ لوٹ مار، قتل و غارت، شراب نوشی وغیرہ ان کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ اس نظم میں حالی نے مغربی اقوام کے عروج کے اسباب بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل مغرب کی ترقی کا راز اس میں موجود ہے کہ وہ اسلام کے سنہری اصول جنہیں مسلمان ترک کر چکے ہیں انہوں نے اپنا لیے ہیں۔ نظم کے آخر میں حالی اصلاحی انداز اختیار کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کو جدید علم و فنون سیکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب افکار حالی میں مدجزر اسلام کی روانی پر بحث کرتے ہوئے درست فرماتے ہیں کہ اس کی روانی حیرت انگیز ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دریا امڑ چلا آ رہا ہے، شروع سے آخر تک ایک عجیب تسلسل ہے جس کا اتار کہیں نہیں ٹوٹتا۔ حالی کے اس مقدس کی زبان سادہ، صاف اور سلیس ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اور کہیں انگریزی کے الفاظ بھی ملتے ہیں، مگر بہت ہی کم، کہیں کہیں شاعرانہ وسائل کا استعمال بھی دکھائی دیتا ہے۔ بقول ڈاکٹر اختر پرویز، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آب جو کا صاف شفاف پانی رواں دواں ہے۔ مجموعی اعتبار سے مدجزر اسلام فکری اور فنی اعتبار سے اردو کی بہترین نظموں میں سے ایک ہے۔ حالی کی اصلاحی مقصد اس نظم میں پوری آفتاب کے ساتھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی اصلاح چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نظم میں وہ خود بھی مسلمان کے زوال پر آنسو بہاتے ہیں اور دوسروں کو بھی آنسو بہانے پر مجبور کرتے ہیں۔ پستی کا حد سے گزرنا دیکھیں، اسلام کا گر کر ابھرنا دیکھیں، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کے ہمارے جو اترنا دیکھیں۔ مولانا حالی مسلمانوں کی حالت زار پر آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے مقام اور اپنی عزت کا کچھ خیال نہیں رہا، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ حالی کی قومی نظموں کا جائزہ۔ مولانا حالی اپنے دور کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عشق و عاشقی کے موضوعات کو ترک کر کے اصلاحی اور مقصدی شاعری کی۔ ان کی ایک نظم حب وطن قومی نظم کے زمرے میں آتی ہے۔ ان کی دوسری نظموں میں بھوٹ اور ایکے کا مناظرہ، مناجات بیوہ، شکوہ ہند، چپ کی داد، ہمدردی نسواں شامل ہیں۔ ان کی قومی نظموں میں مجلس حالی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، جس نے بر صغیر کے کونے کونے میں مسلمانوں میں اصلاحی اور اسلامی جذبہ بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حب وطن یہ نظم انجمن پنجاب کے زیر اثر اہتمام منعقد ہونے والے مشاعرے میں پڑھی گئی۔ یہ مولانا حالی کے اس مشاعرے میں پڑھی جانے والی تیسری نظم تھی۔ حالی اس نظم حب وطن سے مراد اپنا آبائی وطن لیتے ہیں۔ اس نظم کے موضوع میں وطن کی محبت یہ حالی نے اس ذہنی کیفیت میں لکھی جو ان پر اپنے آبائی گاؤں یعنی پانی پت سے دور ہونے کی وجہ سے طاری تھی۔
حالی اس نظم کا آغاز نفسیاتی حقیقت سے کرتے ہیں کہ وطن سے دوری انسان کو اس قدر غمزدہ اور مردہ بنا دیتی ہے کہ حسن مناظر فطرت، جن میں آسمان، ستارے، زمین کے گلزار، پہاڑوں کی دل فریبیاں، فضائیں، بلبل کے نغمے وغیرہ شامل ہیں، کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ تم میں دلکشی کیوں باقی نہیں رہی؟ تم بھی بدل گئے ہو یا پھر شاعر کا ذہن تبدیل ہو گیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دنیا کے نظارے اور فضائیں وہی ہیں، لیکن ان میں کسی قسم کا لطف اور مزہ نہیں آ رہا۔ مولانا حالی وطن کی دوری کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ رات اور دن کا وہ سما نہ رہا، وہ زمین اور وہ آسمان نہ رہا۔ جان جب تک نہ ہو بدن سے جدا، کوئی دشمن نہ ہو وطن سے جدا۔ پھوٹ اور ریکی کا مناظرہ۔ اس کا لفظی مفہوم یہ ہے کہ جس قوم میں اتفاق ہوتا ہے وہ زندہ جاوید رہتی ہے، اور جس قوم میں اتفاق نہیں ہوتا وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ پھوٹ کے بارے میں یہ شعر ملاحظہ خط کریں: پھوٹ ہو جس قوم میں وہ قوم کیا حق میں ہے اس قوم کے بہتر فنا۔ مناجات بیوہ۔ مولانا حالی نے اس نظم میں ایک بیوہ جو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اپنی پریشانیوں اور دکھوں کا اظہار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے خدا، کائنات میں تیری ہی ذات سب کچھ ہے، تو ہی اول اور آخر ہے، اور تو ہی پریشانیاں دیتا ہے اور انہیں دور کرتا ہے۔ تو نے کسی کو خوشیوں سے بھر دیا اور کسی کی زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ ہیں۔ تو کسی کو امیر بناتا ہے اور کسی کو غریب۔ بیوہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے خدا، مجھ جیسی بیوہ کو زندگی میں دکھوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد سسرال والے مجھے منحوس سمجھتے ہیں۔ سماج میں اب میں کسی طرح کا میک اپ نہیں کر سکتی، کیونکہ بیوہ کے لیے سماج نے ہر خوشی اور بناؤ سنگار چھین لیا ہے۔ سماج کی روایتیں کچھ ایسی ہیں کہ میں نکاح ثانی بھی نہیں کر سکتی اور تنہا اس پہاڑ جیسی زندگی کو کاٹنے کے لیے مجبور ہوں۔ میرے چال چلن پر لوگ اب اس طرح سے نظر رکھتے ہیں کہ جیسے بیوہ ہونے کے بعد اب میں بد چلن ہو گئی ہوں۔ دن رات کا سکون لٹ گیا ہے اور ہر پل ایک خوف سا ہی رہتا ہے۔ بیوہ عورت کی فریاد دیکھتے ہیں۔ حالی کا یہ شعر ملاحظہ خط کریں جو مناجات بیوہ میں موجود ہے: تو ہے ٹھکانہ مسکینوں کا، تو ہے سہارا غمگینوں کا، عورت ذات کا تنہا جینا، ہر دم خون جگر ہے پینا۔ شکوہ ہند یہ نظم بھی مولانا حالی کی قومی نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے مسلمانوں کی عملی، اخلاقی، ادبی اور سیاسی پستی کا رونا رویا ہے۔ اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جب ہندوستان میں آئے تھے، اس وقت ان میں غیرت، شرافت، اتحاد اور راست بازی جیسی خوبیاں موجود تھیں، مگر جب ہندوستان کے طبی اور جغرافیائی حالات نے آہستہ آہستہ ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مزاج میں پائی جانے والی خصوصیات کی جگہ پر اور اخلاقی کروٹ نے لے لی، جب مسلمان طاقت کے نشے میں چور، عیش و عشرت اور بد عملی کا شکار ہو گئے، تو اقدار ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس طرح ذلت اور پستی ان کا مقدر بن گئی۔ اس سے پہلے بھی جو میں نے 3 کوشچن اپلوڈ کیے ہیں ان میں بھی یہ پوائنٹس تھے: سادگی، سلاست، تشبیہ، استعارے کا استعمال، ادب برائے زندگی، مقصدیت، انگریزی الفاظ کا استعمال اور دیگر زبان کا استعمال۔ اس کو میں ابھی ریڈ کروں گی، بٹ اگر یہی چیزیں آپ کی ہو جائیں گی، دوسرے کوشچنز میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ کسی بھی کوشچن کو آپ لمبا کرنے کے لیے لاسٹ میں یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بک تنقید میں بھی حالی کا کوشچن ہے، اس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ سادگی، سلاست۔ حالی نے بھی سر سید کی طرح عام اور سادہ زبان کو ترجیح دی ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بیان ایسا اور اتنا سادہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ تحریر کو پڑھ کر آسانی سے سمجھ سکے۔ سر سید کا انداز سادگی ضرورت سے زیادہ سادہ تھا۔ اس طرح بات معیار سے گرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح بات کو بیان کرنے کا حق تھا وہ
وہ حق ادا نہیں ہوتا، لیکن حالی نے سادگی بھی اس طرح بیان کی کہ الفاظ کا معیار برقرار رکھا اور ہر بات کو سادہ عام فہم انداز میں بیان کیا اور مشکل الفاظ سے پرہیز کیا۔ بقول ملٹن، شعر کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ تشبیہ استعارے کا استعمال، حالی نے اپنی تصانیف میں تشبیہ استعارے کا استعمال بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اس وجہ سے ان کی تحریروں میں ایک خوشی کی سی لہر ہے۔ وہ تشبیہ کے ذریعے اپنے خیالات کو زیادہ واضح بنانا چاہتے ہیں۔ وہ استعارے کے ساتھ تشبیہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ انگریزی الفاظ کا بکثرت استعمال، حالی کے اسلوب میں بھی سر سید احمد خان کی طرح انگریزی الفاظ کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ حالی سر سید کے زیر اثر تھے۔ وہ ان کی طرح اپنی تحریروں میں انگریزی زبان کا استعمال کرتے کیونکہ اس وقت انگریزی زبان رائج تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انگریزی زبان کو بکثرت استعمال کیا۔ دیگر زبان کے الفاظ، حالی نے اپنی نثر میں انگریزی الفاظ کے علاوہ دیگر ہندوستانی زبانوں کے الفاظ بھی شامل کیے، جن میں فارسی، عربی، ہندی وغیرہ شامل ہیں۔ ادب برائے زندگی مقصدیت، مولانا حالی ادب برائے زندگی کے قائل تھے، اگرچہ وہ شعر کی تاثیر کے بھی بڑے مصرف تھے، مگر نثر کی اہمیت افادیت کو بھی بخوبی سمجھتے تھے۔ وہ صرف دلوں کو متاثر کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ لوگوں کے ذہنوں اور ان کے سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے، انہیں کامیابی کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ حالی کے ہر کام میں مقصدیت پائی جاتی تھی۔ ان کے تمام تحریروں، شاعری، سوانح عمریوں اور تنقید وغیرہ ہر چیز میں مقصدیت نمایاں ہے۔ یہ مقصدیت انہوں نے سر سید کی قربت سے حاصل کی۔ یہ جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں حالات زندگی، اکبر کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری، انگریزی تہذیب پر طنز، تبدیلیوں سے گریز اور فرار، مذہب سے دوری کی مذمت، سیاست اور سیاستدانوں پر طنز، مکالمے اور افراد کے لہجے سے مزاح، سر سید کے نظریات سے اختلافات۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے اب ہم اپنا کوشچن سٹارٹ کرتے ہیں۔ حالات زندگی، اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ 6 نومبر 1846 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1869 میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار ہوئے۔ 1870 میں ہائی کورٹ میں جگہ ملی۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 تک وکالت کرتے رہے۔ 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ جنگ آزادی ہند 1857 پہلی جنگ عظیم گاندھی کی امن تحریک کا ابتدائی حصہ دیکھا تھا۔ شاعری کی ابتدا میں حیدر علی آتش سے اصلاح لی، پھر اپنا الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت طنزیہ اور ظرافت امیز اشعار پر مبنی ہے۔ اکبر الہ آبادی اپنی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کی شاعری دلوں کا آئینہ دار ہے۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری یا غزلیات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، قدیم اور جدید۔ اکبر الہ آبادی کے صرف 2 امپورٹنٹ کوسچن ہیں جو اس میں ہیں۔ حالی کے آئی تھنک 4 سے 5 کوسچن ہیں، اور حالات زندگی کیونکہ پچھلے کوسچن میں نے کیا تھا اور وہاں سے میں نے بھی ریڈ کیا، اور میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی۔ اکبر کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری، یہ درست ہے کہ اکبر الہ آبادی کا سنجیدہ کلام بھی مزاحیہ کلام سے کسی طرح کم نہیں، لیکن اس کی مقبولیت کی اصل وجہ ان کا طنزیہ مزاحیہ کلام ہے۔ وہ مسلح قسم کے شاعر تھے۔ اگر سنجیدہ شاعری میں اصلاحی مضامین کو شامل کیا جائے تو وہ شاعری بے لطف اور پھیکا بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے وہ اصلاحی باتیں جب طنز مزاح کے روپ میں پیش کیں تو نہ صرف یہ سننے والے اس سے بھڑک اٹھے بلکہ ان کی شاعری پر طنز مزاح کا لیبل لگ گیا، چنانچہ وہ ایک ظریف اور طنز مزاح شاعر کے طور پر مشہور ہوئے۔ رشید احمد صدیقی اکبر الہ آبادی کی ظرافت کو اس انداز میں سراہتے ہیں، اکبر نے اردو شاعری کے ساتھ جتنی بے تکلفی برتی ہے اس سے پہلے شاید ہی کسی نے برتی ہو۔ انہوں نے جو موضوع چاہا اختیار کر لیا، انہوں نے ہر بات ہر طریقے سے کی ہے، ثقافت کی زبان میں، عوام کی زبان میں، صوبوں کی زبان میں،
صوفیوں کی زبان میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شخص کی زبان میں۔ جہاں تک کسی شخص کی زبان کا تعلق ہے، ہماری شاعری میں اس کے نمونے بہت ہی کم ملتے ہیں۔ اکبر کے طنز مزاح کا اصل مقصد قوم کی اصلاح تھا۔ وہ طنز مزاح کے ذریعے قوم کی دکھتی رگ پر ہاتھ دھرتے ہیں اور مسلمانوں میں پائی جانے والی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اکبر کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے بنیادی عناصر درج ذیل ہیں: انگریزی تہذیب پر طنز۔ اکبر الہ آبادی کے عہد میں بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں کا راج تھا اور اہل ہند کی حیثیت ایک غلام کی سی تھی، کیونکہ محکوم قومیں ہمیشہ اپنے آقاؤں اور حاکموں کی تقلید کرتی ہیں، تو مسلمانوں نے بھی انگریزی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا تھا۔ اکبر نے انگریزی تہذیب کی برائیوں کو شدت سے محسوس کیا اور اس تہذیب پر سخت تنقید کی۔ مسلمان بچے جو پہلے مسجدوں اور مدارسوں میں قرآن، حدیث اور تاریخ و ادب کا درس حاصل کرتے تھے، اب انگریزی تہذیب کے زیر اثر اسکولوں، کالجوں میں داخل ہونے لگے۔ اس پر اکبر طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں: چھوڑ لٹریچر کو، اپنی سیڑھی کو بھول جا، شیخ مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا۔ انگریزی تعلیم کا مقصد صرف روزی کمانا تھا، اس میں اسلامی نظریہ حیات مقصود تھا۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان ملازمت حاصل کرنے کے لیے جیبوں میں عرفیاں ڈالے دفتروں کی خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ اکبر ان کی حالت زار پر افسوس کرتے پھرے اور بہت سے اشعار کہتے ہیں۔ اکبر انگریزی تہذیب کے تحت ہوٹلوں اور کلبوں میں عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل ملاپ پر طنز کرتے ہیں۔ اکبر مسلمانوں کے انداز ترقی پر بھی طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں: ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلیں، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیبیاں نکلیں۔ ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلیں، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیبیاں نکلیں۔ سے گریز اور فرار۔ اسلامی تہذیب جب انگریزی تہذیب سے متصادم ہوئی تو مسلمانوں میں نئی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ انگریزی تہذیب اختیار کرنے کے باعث جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اکبر ان کے خلاف تھے۔ اکبر کا خیال ہے کہ جب قوم اپنی تہذیب کو ترک کر کے نئی تہذیب اختیار کرتی ہے، اختیار کی جانے والی تہذیب کے عقائد بھی کہ جو قوم جو ہے وہ کسی دوسری قوم کی تہذیب کو اپناتی ہے تو وہ اپنے عقائد کو بھول جاتی ہے۔ مسلمانوں نے انگریزی تہذیب اختیار کر کے خود کو اسلام سے وابستہ تو رکھا، لیکن ان کے عقائد اور ایمان میں تبدیلی آ گئی۔ اکبر کا خیال ہے کہ مسلمانوں میں انگریزی تہذیب کی برائیاں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی جو اکبر کو کھٹکتی ہے وہ مدارسوں کی جگہ اسکول اور یونیورسٹیوں کا نظام ہے۔ کالج، اسکول، یونیورسٹی، قوم بیچاری اسی میں مر بیٹی۔ تعلیم نسواں کے حوالے سے اکبر کہتے ہیں کہ عورت کا مقام گھر ہے، وہ خاتون خانہ کے روپ میں بھی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ مذہب سے دوری کی مذمت۔ اکبر کے عہد میں مسلمان مذہب سے بہت دور ہو چکے تھے۔ ایک طرف ملا اور پیر لوگوں کو توہمات میں مبتلا کر رہے تھے اور دوسری طرف انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان مادیت اور دوہریت کا شکار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ انگریزی طرز تعلیم میں مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اکبر نے ان باتوں پر کڑکتے ہوئے بہت سے اشعار لکھے ہیں جن میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اکبر کے نزدیک قوم کی تشکیل میں مذہب ایک لازمی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں: داڑھی رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لیکن انگریزی تعلیم کے دلدار داڑھی منڈوانے پر زور دیتے ہیں۔ اکبر نے اسی بات پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے: سنت نبوی ہے داڑھی رکھنا، مگر آج کا مسلمان اس سے خائف ہے۔ سیاست اور سیاستدانوں پر طنز۔ اکبر نے انگریز حکمرانوں، ان کی پالیسیوں، ہندو اور مسلم سیاستدانوں اور ان کے سیاسی نظریات پر زبردست تنقید کی ہے۔ مکالمے اور افراد کے لہجے میں مزاح۔ اکبر نے مکالماتی مزاح کے بھی اچھے نمونے پیش کیے ہیں، خصوصاً جہاں یورپی افراد کی اردو بول چال کا خاکہ اڑایا ہے، وہاں وہ مزاح پیدا کرنے میں بھی پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں۔ سر سید کے نظریات سے اختلاف۔ سر سید مسلمانوں کے اس لحاظ سے بہت بڑے مسئلہ ہیں
کہ انہوں نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا اور 1857 کے بعد مسلمانوں کے حالت زار کے پیش نظر انہیں تعلیم کی طرف راغب کیا۔ پہلے اسکول کھولا، پھر یہ اسکول کالج سے یونیورسٹی بن گیا۔ اکبر سر سید کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مذہب اور اپنی مشرقی تہذیب سے دوری اختیار کر لیں گے۔ اکبر نے سر سید پر بھی طنز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سر سید پر طنز کا یہ وار دیکھیے: حاضر ہوا میں خدمت سید میں ایک رات، افسوس ہے کہ ہو نہ سکی کچھ زیادہ بات۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہو جائے گا آپ کے حال ہی پہ اپلوڈ کر چکی ہوں، اور یہ اکبر الہ آبادی کی غزل گوئی سے ریلیٹڈ ہے، حالات زندگی۔ اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ 16 نومبر 1846 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1869 میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار ہوئے اور 1870 میں ہائی کورٹ میں جگہ ملی۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور 1880 تک وکالت کرتے رہے۔ 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ جنگ آزادی ہند 1857 پہلی جنگ عظیم، گاندھی کی امن تحریک کا ابتدائی حصہ دیکھا۔ شاعری کی ابتدا میں حیدر علی آتش سے اصلاح لی، پھر اپنا الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت ظرافت امیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ اکبر الہ آبادی اپنی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں: ان کی شاعری دلوں کا آئینہ دار ہے۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری یا غزلیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: قدیم اور جدید۔ اب ہم ان کی شاعری یا غزلیات کے قدیم اور جدید رنگ کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں۔ داغ دہلوئی کی پیروی۔ اکبر کے عہد میں داغ دہلوئی کا چرچا عام تھا، اس لیے ماحول کا اثر قبول کرتے ہوئے اکبر نے بھی داغ کی پیروی کرتے ہوئے چند اشعار کہے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر ملاحظہ خط کریں: پھر گئی آپ کی 2 دن میں طبیعت کیسی، یہ وفا کیسی تھی صاحب یہ مروت کیسی۔ حسن زبان۔ اکبر نے اپنے ابتدائی کلام میں بھی ایسے اشعار کہے ہیں جو حسن زبان میں لاجواب کہے جا سکتے ہیں۔ نذیر لدھیانوی کا خیال ہے کہ اکبر کی زبان دانی میں شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ابتدا ہی سے زبان کی صحت صفائی کا خیال رکھا، اگرچہ آگے چل کر یعنی اپنی شاعری کے جدید دور میں انگریزی الفاظ بھی قبول کیے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی ایک شعری انداز میں اپنایا اور استعمال کیے ہیں۔ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ فنی خوبی رعایت لفظی۔ اکبر نے زیادہ تر مشق سخن، آتش نصیر اور ذوق کے رنگ میں کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رنگ میں فنی خوبی اور لفظی رعایت پر زیادہ توجہ کر کے اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اکبر کے بعد ازاں اپنی انداز تحریر کو بدل لیا، مگر پھر بھی آخری وقت تک ضیاء لفظی اور حسن قوافی کو استعمال کرتے رہے۔ یہ غزل دیکھتے جو رعایت لفظی کے حسن، زبان کی صفائی اور انداز بیان کے انوکھے پن کی ایک مثال ہے۔ اس غزل کے چند اشعار ملاحظہ کریں: سمجھے وہی اس کو جو ہو دیوانہ کسی کا، اکبر یہ غزل میری ہے افسانہ کسی کا۔ اللہ نے دی ہے جو تمہیں چاند سی صورت، روشن بھی کرو جا کے سپا جانا کسی کا۔ غزلیات میں مختصر بحروں کا استعمال۔ اکبر نے طویل بحریں بھی بڑی خوبصورتی سے استعمال کی ہیں، مگر ان کی چھوٹی بحروں کی غزلوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی بحروں کا استعمال ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور تھوڑے الفاظ میں بڑی بات سمجھانا آسان نہیں ہے۔ یہ چند اشعار دیکھیں کہ کس طرح اکبر نے مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کو بیان کیا ہے۔ زندگانی کا مزہ دل کا سہارا نہ رہا، ہم کسی کے نہ رہے وہ ہمارا نہ رہا۔ بدلتے ماحول کے اثرات۔ اکبر کی قدیم رنگ کی غزلوں میں اگرچہ پرانے مضامین کثرت سے ملتے ہیں، مگر
کئی اشعار ایسے بھی نظر آتے ہیں جن میں بدلتے ماحول کے اثرات صاف دکھائی دیتے ہیں، اور یہی اثرات آگے چل کر ان کے پیغام کی بنیاد بنے، اور ان اشعار نے ہی ان کو ایک اچھوتا اور ممتاز اور منفرد مقام عطا کیا۔ طنز و مزاح، ان کے کلام میں مزاح اور ظرافت کی فراوانی ہی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ شروع کی غزلیات میں اگرچہ صوفیانہ پن بھی ملتا ہے، لیکن جب اکبر شیخ وضع سے دل لگی کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں ایک خاص مزاح اور ظرافت پیدا ہو جاتی ہے۔ شیخ کی دعوت میں مے کا کام کیا، احتیاطاً کچھ منگا لی جائے۔ تو طنز نظر اور مزاح نظر آ رہا ہے۔ شیخ کی دعوت میں مے یعنی مے خانہ، شراب خانہ کا کام کیا، احتیاطاً کچھ منگا لی جائے گی، کہ بس احتیاط کے طور پر منگوا لی جائے گی۔ جدید رنگ کی غزلیات کی خصوصیات، جدید رنگ بدلتے حالات کا اثر کیونکہ تہذیب و تمدن اور زبان بیان میں بھی صاف نظر آنے لگا تھا، اور انگریزی زبان نے ہندوستان کے تہذیب و تمدن پر بہت سے اثرات چھوڑے۔ اب کیونکہ اکبر پرانی طرز کے حامی تھے اور ہر شعبہ زندگی میں قدامت کو اچھا سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے انگریزی تہذیب و تمدن پر بھی بہت سی چوٹیں کی ہیں۔ بے تکلفی اور شوخی، اکبر نے جو بے تکلفی اپنی شاعری میں برتی ہے وہ اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ ہر شعبے کے ترجمان نظر آتے ہیں۔ اسی لیے بات حقیقت ہے کہ اکبر نے نئی روایت شروع کی اور خود ہی اس کو کمال تک پہنچایا۔ سنجیدگی، عام طور پر جو اکبر کی وجہ شہرت بنی وہ ان کی مزاحیہ شاعری ہے، اور اسی سے انہوں نے بہت نام بھی کمایا۔ لیکن جس قدر ان کے کلام میں مزاحیہ اشعار ملتے ہیں، وہیں ان کے ہاں ایسے سنجیدہ اشعار بھی پڑھنے میں آتے ہیں۔ لیکن جس قدر ان کے کلام میں مزاحیہ اشعار ملتے ہیں، وہیں ان کے ہاں ایسے سنجیدہ اشعار بھی پڑھنے میں آتے ہیں جو قاری کی توجہ پوری طرح اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ ہندی الفاظ و محاورات کا استعمال، اکبر نے اپنے کلام میں وسعت اور رنگا رنگی پیدا کرنے کے لیے جہاں انگریزی زبان کا استعمال کیا ہے، وہیں ہندی محاورات کا بھی استعمال کیا ہے۔ نئے قوافی کا استعمال، قافیہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور اکبر نے پرانے قوافی کے ساتھ ساتھ نئے قوافی بھی استعمال کیے ہیں، اور ایسے قوافی بھی استعمال کیے ہیں جن کو دوسروں نے استعمال کرنے سے گریز کیا۔ حاصل کلام، اکبر الہ آبادی کی شاعری کی ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں نہ صرف حسن بیان، شوخی اور ظرافت پائی جاتی ہے، بلکہ ان کے کلام میں مقصدیت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اکبر الہ آبادی کے کلام کو قدیم جدید کا سنگم کہا جا سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔